السلام علیک یا ابا عبداللہ. وہاں پر انیس نے کہا ہے کہ حضرت عباس کے دانتوں کے بارے میں، دندان مبارک. اب دانت کی تعریف کر رہے ہیں. انیس نے جو یہاں پر کام کیا ہے وہ انیس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. مولانا انہوں نے 1975 میں کسی شعر لکھا، انہوں نے بھی کیا. صاحب انیس 1874 میں کر کے چلے گئے. فرماتے ہیں دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. دانتوں گوہر یعنی موتی، دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. اب انیس کہنا تم یہ جو دانت کہہ رہے ہو نا حضرت عباس کے دندان مبارک کو موتی، یہ غلط کہہ رہے ہو. انسان کیا کہتا ہے؟ ارے صاحب دانت ہیں آپ کے کہ موتی. جناب میر انیس شعر کی زبان میں امام صادق کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ جہاں پر چھٹے امام نے فرمایا نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. انیس کی پوری زندگی اسی تگ و دو میں گزری کہ اس قابل بنایا جائے سننے والوں کے ذہن کو کہ وہ اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہ کریں. اس چیز کو سامنے رکھا. دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے؟ تم ابو الفضل عباس کے دانتوں کی تعریف کر کے کہہ رہے ہو کہ موتی ہیں، تو دنیا میں ایک اور چیز ہے جو موتیوں سے بہتر ہے، وہ عرش کے تارے. آسمان کے نہیں، عرش کے. اردو ادب میں آسمان الگ ہے، عرش الگ ہے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے؟ اب تم سٹ پٹا گئے نا. اب میں انیس کی وکالت میں بات کر رہا ہوں. اب تم سٹ پٹا گئے تو کہو نہ جا کر کہ عرش کے تارے. تم تو موتی تک آ کے رک گئے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے؟ اور اب دوبارہ انیس لے گئے سننے والے کے ذہن کو عرش تک. پھر عرش سے آئے دوبارہ اور جناب ابو الفضل عباس کے دندان مبارک کو مٹی میں ملا دیا. دانتوں کو مٹی میں ملانا کسی کے دانتوں کی تعریف ہے یا برائی؟ ڈریے مت، جو ذہن میں آ رہا جواب دیجئے. کسی کے دانتوں کو مٹی میں ملا دینا اس کے دانتوں کی برائی ہے، تعریف نہیں ہے. لیکن انیس نے ابو الفضل عباس کے دانتوں کو زمین پر لائے ہیں، مٹی میں ملایا ہے، لیکن اس بلندی پر لے گئے ہیں کہ جس بلندی پہ کوئی نہیں لے جا سکتا. یہ معجزہ ہے کلام کا. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے؟ اب عرش سے دوبارہ سننے والے کے ذہن کو زمین پہ لا رہے ہیں. کہاں زمین پہ لائے؟ کون سی زمین پہ لائے؟ لے کر آئے اس زمین پر یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. در نجف کہاں پر ملتا ہے؟ زمین میں. کس کی زمین میں؟ نجف کی زمین میں. نجف کی زمین کی حیثیت کیا ہے؟ نجف کی زمین کی حیثیت کو پوچھئے ابن ابی الحدید معتزلی سے، جو کہہ رہے ہیں کہ نجف کی زمین میں علی دفن نہیں ہے، موسیٰ اس قبر میں ہے، عیسیٰ اس قبر میں ہے، جبرائیل اس قبر میں ہے، میکائیل اس قبر میں ہے. رسول خدا کی یہ قبر عالم غیب نجف پہ زری کے اندر ہے. یہ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ہے. تو آپ نے توجہ کی، عرش سے زمین پر آئے. ابو الفضل عباس کے دانتوں کو زمین پہ ملایا، لیکن زمین پہ ہر تکبن نہیں ملا رہا. انیس ہیں، اس زمین سے دوبارہ عرش کی طرف جائیں گے. یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. صدقے میں ستاروں پہ فلک ان کو اتارے. دوبارہ آسمان پہ لے کے گئے. کہا ہیں تو زمین پر، لیکن عرش کے جو ستارے ہیں نا انہیں عباس کے سر کے گرد گھماؤ، طواف کرو، صدقے میں پھینک دو. اب انیس کریں کیا؟ بند کو ختم کرنا ہے. سب کچھ کہہ دیا. انیس ہیں سرکار، سورج کی طرح ہیں. اگر کراچی میں ڈوب رہا ہے نا تو نیو یارک میں طلوع ہو رہا ہے. فرمایا یہ در نجف ہیں علی کو ہیں جو پیارے، صدقے میں ستاروں کو فلک ان پہ اتارے. اب کہتے ہیں کیا کریں؟ اب انیس کا کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب عباس کے دانتوں کی تم نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کیا وصف کریں ان کا سوا صلی اللہ کے؟ کیا وصف کریں ان کا سوا صلی اللہ کے؟ موتی نہیں، قطرے ہیں یہ سب نور خدا کے.